نحمد ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ میں اپنے آپ کو اس قابل تو نہیں سمجھتا، مولانا نے حکم دیا ہے اور یہ ایک میٹنگ جو آپ کا اجلاس ہے ایک مشاورتی اجلاس ہے، جیسے مولانا نے فرمایا کہ 7 ستمبر کی کانفرنس کو کامیاب کیسے کرنا ہے، اس کے لیے بہت سی باتیں آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہیں کہ ہم نے اشتہارات کے ذریعے، بینروں کے ذریعے، جس طریقے بھی ہو سکتی ہے عوام کو تیار کرنا ہے، پھر کانفرنس تک پہنچانے کے انتظامات کرنے ہیں۔ کس علاقے سے پوری ایک بس جائے گی، 2 بسیں جائیں گی، 4 جا سکتی ہیں، ان حضرات کو تیار کیا جائے اور وہاں پہنچایا جائے۔ یہ ساری باتیں تقریباً ہو چکی ہیں۔ میں جو یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے، اس وقت ضرورت یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے دماغ کو ذرا کھلا رکھ کے ماحول کو دیکھے کہ اس وقت کیسے حالات جا رہے ہیں، یہود و نصارہ کا ایجنڈا کیا ہے پوری دنیا کے اندر۔ آپ ذرا غور کر کے دیکھیں، 48-49 ممالک میں سے کسی ملک کی عوام اور اس کے ملک کا حکمران دونوں کی سوچ ایک نہیں ہے۔ کسی ملک کسی ملک کا آپ نام لے لیں، حکمرانوں کی سوچ اور ہے اور مسلمانوں کی عوام کی سوچ اور ہے۔ یہ نہیں ویسے نعرے جتنے مرضی ماریں اور کہیں کہ وہ ووٹوں سے آیا، ووٹوں سے اوپر آئے ہیں، لیکن کوئی جو ہے اوپر آنے والا پورے کے پورے وہ ایجنٹ ہے یہود و نصارہ کے، اور ان کا پورا پلان یہ ہے کہ مسلمانوں کو مرعوب اور مغلوب کر دیا جائے، ان کے ذہنی ٹینشن کے اندر یہ ایسے مغلوب ہو جائے کہ وہ یہ سمجھے عجیب حالات ایسے ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے، حالات ایسے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ آج رات دن ٹی وی پہ، میڈیا پہ جتنا پروپیگنڈا ہے، اس کے جواب میں آپ میری اس بات کی تائید کریں گے کہ ہر جگہ پہ جہاں بیٹھے ہوئے یہی گفتگو ہو رہی ہے، ہم کر کچھ نہیں سکتے، ہمارے پاس ہے کیا جی، ہم کر کیا سکتے ہیں۔ حالانکہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس دور میں، اس وقت سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے دربار میں حاضری اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے اپنے آپ کو واضح شو کرنا ضروری ہو گیا۔ یہ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول کے جو باغی ہیں وہ کھل کے میدان میں آ چکے ہیں، کیا نہیں ایسا؟ آپ نے میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگانے والوں کی باتیں نہیں سنی؟ آپ نے بینر نہیں پڑھے؟ آپ تک یہ باتیں نہیں پہنچی کہ اللہ تو بھی سن لے؟ بغاوت دیکھیے ذرا، اللہ تو بھی سن لے، اللہ کا رسول تو بھی سن لے، اولیاء کرام تم بھی سن لو، عمران خان تم بھی سن لو، ہم نے اپنے جسم پہ اپنی مرضی کرنی ہے۔ جب اس میدان کے اندر منافق اور اللہ کے رسول کے باغی اس طرح کھل کے آ چکے ہوں، تو کیا میرا آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس وقت ہم بھی کو مداحنت سے کام لے لیں، یا ہمیں بھی کھل کے کام کرنے کی ضرورت ہے؟ اس لیے اس وقت ضرورت سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے ذہنوں کو بڑا چکنا رکھ کے کہ یہود و نصارہ کر کیا رہے ہیں، اور پلاننگ ایسی زبردست ہے۔ آپ حضرات اس بات کی تائید کریں گے کہ ایک تقریر ہوئی ہے پرائم منسٹر صاحب کی، عمران خان صاحب کی، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ سارا کا سارا جو بے حیائی اور بے پردگی ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے، اور حجاب اور حیا کو اختیار کیا جائے تو پھر یہ خرابی پیدا نہ ہو۔ اور ہم نے ان کی ایک تقریر سن کے سب نے بڑے جناب جشن منائے ہیں کہ واہ 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 واہ، پرائم منسٹر صاحب ہو کے کیسی پیاری بات کر رہی ہے۔ حالانکہ رات دن ابھی مولانا قاری علیم الدین شاہ صاحب جیسے فرما رہے تھے کہ ممبر و محراب سے ہم نے کوتاہی نہیں کی۔ میں آپ کو صرف مایوس نہیں کرنا چاہتا، میں صرف آپ سے یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ حالات جو ہے وہ مایوسی پھیلانے والے ہیں، لیکن ان میں ہمیں میدان میں آ کے کرنا کیا چاہیے؟ صرف ایک بات عرض کروں گا کہ چکنا رہنا،
منافقت کا مقابلہ کرنے کے لیے منافقت کے جو پلاننگ ہے اس پلاننگ کو سمجھنا کہ پلاننگ کیا ہے کہ عمل کچھ کرو زبان سے کچھ کہو. شروع سے لے کے آپ دیکھیں گے تو یہی معاملہ چل رہا ہے. چاہے وہ نعرہ مدینہ کی ریاست کا کہہ رہے ہیں، چاہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اقوام متحدہ کے فورم پہ پڑھنے والی بات کرے، یا یہ حیا اور پردے کی بات کرے، یا مدینہ منورہ کے اندر ننگے پیری جانے کی بات کرے کہ دیکھو جی کوئی خانہ کعبہ کے اندر جا سکا، او جی دیکھو عمران خان اور جنابی. کون سا ملک کا سربراہ ایسا ہے جو وہاں جائے اس کے لیے دروازہ نہیں کھولتے؟ وہ تو ان کی ایک طریقہ ہے ان کا، وہ تو کھولنا ہی کھولنا ہے، جانا ہی جانا ہے. اور جس کے مقدر میں ہے، میں تو ہر حجاج کرام کو بھی عرض کیا کرتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہا گیا کہ تو حج کی اذان دے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انہوں نے اذان دی، جب انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے گھر کے حج کے لیے آؤ، تو اللہ نے وہ آواز، حدیث کے لفظ ہے، وہ آواز اللہ نے ہر روح تک پہنچا دی. ماں کے پیٹ میں بچوں تک بھی ہر روح تک آواز پہنچی. اور اگلی بات کیا فرمائی؟ فرمایا جس نے اس روح پر جتنی دفعہ لبیک پڑھا اتنی دفعہ اللہ نے بلانا ہے. ہم سب کا ایمان ہے جس روح نے ایک دفعہ پڑھا وہ ایک دفعہ جائے گا، جس نے تسبیح پکڑ لی وہ بار بار جا رہا ہے، جائے گا وہی جس کو بلایا. لیکن جو وہاں جانے والا ہے وہاں بلا کر بلایا جس کسی نے پڑھا تھا. ذرا غور کیجئے، مجھے آپ کو یاد کوئی نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو تو ہم سچا سمجھتے ہیں نا. ہمیں یاد کوئی نہیں کہ ہم نے پڑھا کہ نہیں پڑھا، لیکن جس نے بھی پڑھا، جتنی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اللہ نے پڑھوایا، جتنی دفعہ پڑھوایا اتنی دفعہ جائے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ اتنی دفعہ جائے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ جتنی زیادہ دفعہ اللہ نے پڑھوایا اتنی زیادہ دفعہ جا رہا ہے. اس کا جا کر کوئی کچھ کرنا بھی ضروری ہے یا نہیں؟ بلکہ جتنی زیادہ دفعہ بلایا جائے اتنی زیادہ دفعہ اس کی ذمہ داری سوچنے کی ہے کہ نہیں؟ اگر میں آپ بھی کہوں کہ یہ پردہ کرنا چاہیے اور حیا کو اختیار کرنا چاہیے، میں بھی کہہ رہا ہوں، آپ بھی کہہ رہے ہیں، اور اگر پرائم منسٹر صاحب بھی یہی بات کریں، کیا برابر ہیں؟ یا ان کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ٹی وی پہ میڈیا پہ جو غیر محرم عورتیں آ رہی ہیں ان کے پردے کا قانون بھی بنا دیں؟ کیا ان کی ذمہ داری یہ نہیں کہ جمائمہ جس کو طلاق دے دی ہوئی ہے پھر اس سے ملنے نہ جائے، یا غیر محرم جو آئے ان سے جفیاں نہ ڈالے؟ یہ بھی اس کی ذمہ داری میں شامل ہے یا نہیں؟ جب وہ یہ کہہ کے کہ حیا پردہ اس سے جان چھوٹ جائے گی. میں آپ اس منافقت والی پالیسی سے اکثریت واقف نہیں ہے. ہم ذرا سی بات سنتے ہیں اور نعرے مارتے ہیں، واہ 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 کیا کہنے جناب، معیشت کہاں پہنچا دی، اب تو یہ ہو جائے گا اب تو وہ ہو جائے گا. یہ ساری باتوں کا لب رباب جو ہے، میری کہنے کا مقصد یہ ہے جتنی دفعہ اللہ یہ وہاں جانے والا، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے لے کے گئے ہیں، بیگم صاحبہ کو بھی لے گئے ہیں، پردے کے ساتھ لے گئے ہیں، لیکن ان کے یہ نہیں بتانے والا کوئی نہیں ساتھ ایسا کوئی عالم دین معاون خصوصی صاحب یہ نہیں بتا سکتے تھے کہ عورت کو احرام کی حالت میں چہرے پہ کپڑا لگانا جائز نہیں ہے، وہ چھجا رکھ کے آگے کر کے پردہ کرنے کا حکم ہے. یہ نہیں بتایا گیا، یہ نہیں بتایا گیا کہ عمرہ کر رہے ہیں احرام کی حالت میں پرائم منسٹر صاحب جرابے نہیں پہنتے، خانہ کعبہ کے اندر جا رہے جرابے پہن کے، احرام کی حالت ہے اور جرابے پہنی ہوئی ہیں. یہ کون بتائے گا؟ یہ ساری کی ساری منافقت ہے کہ جتنی دفعہ اللہ بلا اتنی زیادہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. میں حاجیوں کو کہا کرتا ہوں، ایک حاجی کی بات میرے سامنے آئی، ایک حاجی صاحب کہنا 15 دفعہ عمرہ، 15 حج کیے، 25 عمرے کیے ہیں، ہر سال اعتکاف بیٹھتا ہوں، مسجد نبی میں بیٹھتا ہوں اور اگلی صف میں بیٹھتا ہوں، شرطوں کو پیسے دینے پڑے پیسے دے کے جگہ لیتا ہوں، 25 سال اعتکاف بیٹھتا ہوں وہاں، 25 سال سے. تو جب ان سے پوچھا گیا کہ کاروبار کیا ہے تو وہ سودی کاروبار کرتے ہیں.
یہ 25 دفعہ جانا، یہ 15 حج کرنا، یہ 25 اعتکاف بیٹھنا، کیا بار بار کا بلانا اللہ نے کیا اس لیے نہیں بلایا کہ اچھا اب بھی بعد آ جا، اب بھی کچھ کر لے، اب بھی کچھ؟ یہ نہیں۔ میں اگر کسی کو اپنے گھر بلاؤں، خوش ہو کے بلاؤں کہ بھائی تم نہیں آئے، آ جاؤ آ جاؤ، لیکن میرے گھر میں آ کے وہ ادھم مچا دے تو میں خوش ہوں گا؟ جب میں کہوں گا آئندہ نہ آئے، جہاں اگر آئندہ آئے گا تو بھائی ایسے نہ کرنا۔ یہی معاملہ صرف یہ ہے کہ اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے، ہمیں باخبر رہنا ہے کہ یہود و نصارہ کر کیا رہے ہیں۔ اتنا زبردست پلاننگ ہے ان کی، ایک ایک جماعت کو مفلوج کر کے رکھنے کی۔ معاف کرنا، میں مخالفت نہیں کر رہا، اللہ کرے ہمارے دین جتنے دین کے شعبے ہیں، یہ تدریس کا شعبہ، تبلیغ کا شعبہ، جہاد کا شعبہ، ختم نبوت کا شعبہ، ناموس صحابہ کا شعبہ، یہ سارے شعبوں کو اللہ تعالیٰ کامیابی سے ہمکنار فرمائے اور سب میں جوڑ پیدا کر دے۔ لیکن سب سے بڑا شعبہ دعوت و تبلیغ کا، جس کے ایک دفعہ نہیں دن میں کئی دفعہ زبان پہ یہ بات ہوتی ہے، سب کچھ اللہ سے ہونے کا یقین اور اللہ کے غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین، ان کو بھی مجبور کر دیا کہ اجتماع ہماری مرضی سے کرو گے، تشکیلیں ہماری مرضی سے کرو گے، ویکسین لگوائی ہے کہ نہیں لگوائی، فلاں کی تشکیل ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی، یہ سارے ہمیں مجبور کر دیا گیا ہے۔ یہ سارے اس کے اندر صرف ایک بات کی ضرورت ہے، جرأت کر کے، جیسے مولانا نے فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ جب تک ہم ان باغیوں کے خلاف، اللہ کے رسول کے باغیوں کے مقابلے پہ کھل کے نہیں آئیں گے کہ ہم نے اس کانفرنس کو کامیابی سے ہمکنار کرنا ہے، اس کے لیے محنت کرنی ہے، ہر آدمی تک آواز پہنچانی ہے، انشاءاللہ جب ہم اس مشن کو لے کے نکلیں گے، صبح سے شام تک ہماری میری آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں، بیٹھتے اٹھتے ہیں، جہاں کہیں بھی وہ اسی کو رٹ لگائیں، اس کو رٹ لگائیں، اور جب تک یہ اس طرح کھل کے اللہ کے ہاں میں آپ سرخرو نہیں ہو سکیں گے کہ جب اللہ پوچھے گا کہ یہ تو کھل کے کرتے تھے اور تم مداحنت سے کام لیتے تھے۔ اس لیے میری صرف ایک ہی گزارش ہے کہ کھل کے جرأت کے ساتھ جب تک یہ بات کام نہیں کیا جائے گا، اور میں آپ یہاں بیٹھ کے اجلاس کے اندر طے کر کے اٹھے دل کی گہرائی سے کہ اللہ ہم جب قیامت کے دن کو ہم سے پوچھے گا کہ میرے باغی اتنا کھل کے کام کرتے تھے اور میں بھی کھل کے آ گیا تھا میدان میں، اس وقت تک میں آپ سرخرو نہیں ہو سکتے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ ویڈیو پسند آنے پر ہمارے چینل داؤد نقشبندی کو ضرور سبسکرائب کریں، پاس دیے گئے بیل بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔